نیپال آج ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں بدعنوانی کے خلاف عوامی غصہ ایک غیر متوقع آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ 73 سالہ کے پی شرما جو 4 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، بالآخر عوامی دباؤ کے سامنے جھک گئے اور مستعفی ہو گئے، لیکن ان کے استعفے نے بحران کو ختم کرنے کی بجائے مزید گہرا کیا۔ دارالحکومت کھٹمنڈو کی سڑکیں اب بھی شعلوں اور احتجاجی نعروں سے گونج رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کی عمارت نظر آتش ہو چکی ہے، سرکاری اور نجی املاک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک ان مظاہروں میں کم از کم 2 درجن جانیں جا چکی ہیں، جبکہ مغربی اضلاع کی 2 جیلوں سے 900 قیدی فرار ہو چکے ہیں، جس نے انتشار کو اور بڑھایا۔ اس وقت ملک کا کوئی سربراہ نہیں ہے، وزراء اور سیاستدان اپنی جانیں بچانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر مظاہرین نے جشن منایا ہے، جہاں 2 جلے ہوئے دروازوں کے گرد رقص کرتے اور حکومتی مخالف نعرے لگاتے مظاہرین نظر آئے۔ یہ احتجاج بدعنوانی کے خلاف ایک آواز نہیں بلکہ ایک تحریک میں بدل چکا ہے، جس کی کوئی منظم قیادت نہیں ہے۔ نوجوان طبقہ، بالخصوص جین زی، اس کا مرکزی کردار ہے۔ یہی وہ نسل ہے جس نے حکومت کی جانب سے 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اچانک لگائی گئی پابندی کو اپنی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ حکومت نے یہ پابندی فیک نیوز اور آن لائن فراڈ روکنے کے نام پہ عائد کی، لیکن چند ہی دنوں میں عوامی دباؤ کے باعث اسے ہٹانا پڑا۔ مگر جب تک یہ فیصلہ واپس لیا گیا، تحریک بھڑک چکی تھی اور سڑکوں پر عوام کا سیلاب امڑ چکا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ منظرنامہ نیپال کے نوجوانوں کے غصے اور مایوسی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ 2025 میں جب دنیا تیز ترین ٹیکنالوجی اور خود کار نظاموں کے دور میں داخل ہو چکی ہے، نیپال جیسے ملک کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہیں۔ ان مظاہروں کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ان میں شریک اکثریت جین زی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ نسل جو ڈیجیٹل دنیا میں پلی بڑھی ہے، جو دنیا کو صرف کتابوں یا ٹی وی سے نہیں بلکہ حقیقی وقت میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نوجوان نہ صرف بدعنوانی کے خلاف ہیں بلکہ اس بات کے بھی شدید مخالف ہیں کہ ان کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ سوشل میڈیا کی بندش ان کے لیے محض ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے بلکہ آزادی اظہار پہ حملہ۔ کلاسز کا رک جانا، رابطے منقطع ہونا یا دوستوں کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ چھن جانا تو ایک پہلو ہے، لیکن اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے وجود اور ان کی آواز کو بے اثر کرنا چاہتی ہے۔ یہی احساس احتجاج کو محض ایک وقتی رد عمل نہیں بلکہ ایک تحریک میں تبدیل کر چکا ہے۔ نیپو بیبی اور نیپو کڈز جیسے الفاظ اس تحریک کی روح کو بیان کرتے ہیں۔ یہ محض ہیش ٹیگ نہیں ہے، یہ ایک بیانیہ جو یہ واضح کر رہا ہے کہ نیپال کے نوجوان سیاستدانوں کی اقربا پروری اور عیش و عشرت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران طبقہ عوام کے پیسے پر لگژری گاڑیاں، غیر ملکی دورے اور ڈیزائنر لباس میں لطف اندوز ہو رہا ہے، جبکہ ان کے اپنے ساتھی نوجوان بے روزگاری، مہنگائی اور مواقع کی کمی سے لڑ رہے ہیں، اور یہی تضاد ان کی قوت احتجاج کو ہوا دے چکا۔ جین زی ایک ایسی نسل ہے جسے اکثر سب سے زیادہ منفرد، سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ حساس نسل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئی اور اس وقت جوانی کی دہلیز پر یا تو قدم رکھ رہی ہے یا پھر اس کے عین بیچ میں موجود ہے۔ اس نسل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے آنکھ کھولتے ہی ایک ایسی دنیا دیکھی جو پہلے ہی ڈیجیٹل تھی۔ ان کے والدین نے انٹرنیٹ کو بعد میں اپنایا، لیکن یہ نوجوان انٹرنیٹ، سمارٹ فون، سوشل میڈیا اور گوگل کی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ڈیجیٹل دنیا کوئی نئی دریافت نہیں ہے بلکہ بچپن کی پرانی عادت ہے۔ یہ نسل دنیا کو صرف ایک ملک، ایک شہر یا ایک گھر کے تناظر میں نہیں دیکھتی بلکہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک عالمی منظرنامہ جیتی ہے۔ انسٹاگرام پہ کسی یورپی نوجوان کی زندگی، یوٹیوب پہ افریقہ کے حالات یا ٹک ٹاک پہ کسی امریکی طالب علم کے خیالات، یہ سب جین زی کے لیے عام روزمرہ کے تجربات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سوچ عالمی ہے، ان کے مطالبات تیز ہیں، ان کے سوالات سیدھے اور براہ راست ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ موقع کہاں ہے، مسائل کہاں ہیں، کون سی چیز محض وعدہ ہے اور کون سی چیز حقیقت ہے۔ جین زی کی ایک نمایاں پہچان یہ بھی ہے کہ یہ نسل روایتی اختیار اور پرانے سیاسی یا سماجی ڈھانچوں کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ یہ وہ نسل ہے جو ہر بات پہ سوال اٹھاتی ہے۔ وہ یہ ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا آیا، بلکہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں چلتا آیا اور اب اسے کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں ہونے والی ماحولیاتی تحریکوں، انسانی حقوق کی مہمات اور بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں جین زی کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے صرف خواب نہیں دیکھتے بلکہ عملی قدم اٹھانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ نسل جذباتی بھی ہے اور حقیقت پسند بھی۔
ایک طرف ان میں تخلیقی صلاحیت اور نئی سوچ کی بھرمار ہے تو دوسری طرف یہ بے صبری اور جلد نتیجہ چاہنے والی بھی ہے. یہ سب کچھ ان کے ماحول نے بنایا، کیونکہ جب کوئی بچہ ٹچ سکرین کے ساتھ بڑا ہو اور چند سیکنڈز میں سرچ کر کے جواب حاصل کرنا سیکھے اور ہر وقت دنیا کی تیز رفتار خبروں اور مناظر سے جڑا رہے، تو اس کی ذہنی ساخت میں فوری رد عمل اور فوری نتائج کی خواہش لازمی پیدا ہو جاتی ہے. جین زی کو اگر مزید سمجھنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نسل جو ہے یہ فرد سے زیادہ کمیونٹی پہ یقین رکھتی ہے، لیکن یہ کمیونٹی روایتی معنوں میں قبیلے یا گاؤں نہیں بلکہ ڈیجیٹل کمیونٹی ہے. کوئی نیپال کا نوجوان اپنے شہر کے لوگوں سے نہیں بلکہ کبھی کبھار کسی برطانوی طالب علم اور افریقی فنکار سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے خیالات اور مسائل یکساں ہو جاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل جڑت ہی اس پورے قبیلے کو ان کے اجتماعی شعور کو طاقتور پہنچاتی اور ان کے مسائل بھی اپنی نوعیت کے منفرد ہیں. یہ نسل ایک طرف بے پناہ مواقع دیکھتی ہے، دوسری طرف بے روزگاری، تعلیمی دباؤ، معاشی ناہمواری اور سیاسی عدم استحکام کے بوجھ تلے دبی ہوئی. یہی تضاد انہیں احتجاج پر اکساتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں ان کا ہم عمر نوجوان لگژری سہولیات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے تو پھر وہ کیوں بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں. یہ احساس ان میں نہ صرف غصہ پیدا کرتا ہے بلکہ انہیں ایک ایسے رویے کی طرف دھکیلتا ہے جو نظام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ جین زی دنیا کی پہلی حقیقی گلوبل جنریشن ہے. یہ وہ نسل ہے جو سرحدوں کی بجائے خیالات اور آئیڈیاز کو اہمیت دیتی ہے. یہ وہ نسل ہے جو پرانی روایات کو چیلنج کرتی ہے، طاقتوروں کو براہ راست کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے عملی جدوجہد کرنے پہ یقین رکھتی ہے. ان کا احتجاج، ان کے سوالات اور ان کی تیز رفتار توانائی آج کے سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اس وقت 3 نسلیں جو اس دنیا کے اندر چل رہی ہیں. جین ایکس سب سے پہلی نسل ہے، وہ نسل جو 1965 سے 1980 کے درمیان پیدا ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولی جہاں ٹیکنالوجی ابھی بہت محدود تھی. فون گھروں میں تاروں سے جڑے ہوتے تھے، خبروں کا بڑا ذریعہ اخبار ہوتا تھا، بعد میں ٹی وی آیا. ان کی شخصیت میں صبر ہے، انتظار کرنے کی عادت ہے اور مرحلہ وار ترقی کا تصور شامل تھا. یہ لوگ زیادہ تر نوکری پیشے کو مستقل سمجھتے تھے اور زندگی کو ایک سیدھی لکیر میں دیکھتے تھے: تعلیم، نوکری، شادی اور پھر ریٹائرمنٹ. اس کے بعد جو آتے ہیں وہ میلینیلز آتے ہیں، جو 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہوئے. یہ وہ نسل ہے جس نے انٹرنیٹ کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا حصہ بنتے دیکھا. انہوں نے بچوں کے طور پہ ویڈیو کیسٹس، کیسٹ پلیئرز یا پھر اور بہت ایسی چیزیں جو جوانی میں سوشل میڈیا اور سمارٹ فون کے آغاز کا باعث بنی، ان کو دیکھا. میلینیلز جو ہیں یہ زیادہ لچکدار ہیں. انہیں دنیا بھر میں سفر کرنے اور اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق ہے. وہ جاب اور کریئر بدلنے کو بھی برا نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ان کی ایک جڑ پرانی نسل سے جڑی ہے. یعنی یہ ٹیکنالوجی کو اپنانے والے پہلے ہیں مگر اس کے محتاط استعمال کے ساتھ. اب آتے ہیں جین زی پہ. ان کی سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے ڈیجیٹل دنیا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ پیدائشی ماحول ہے. میلینیلز نے فیس بک اور یوٹیوب کو دریافت کیا، لیکن جین زی نے ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ کے اوپر آنکھ کھولی. جہاں پہ ان سے پہلے کی نسل کاغذی نوکری کے اشتہار دیکھتی تھی، بعد میں آن لائن اپلائی کرنا سیکھا، وہیں جین زی کے لیے نوکری، تعلیم، سیاست اور یہاں تک کہ رشتے بھی ڈیجیٹل ہیں. شخصیت کے لحاظ سے بھی بڑا فرق ہے. جین ایکس محتاط ہیں اور ذمہ دار ہیں، جو میلینیلز ہیں پر امید ہیں، دنیا گھومنے والے، جبکہ جین زی حقیقت پسند اور بے خوف ہیں. یہ فرق ہے ان تینوں نسلوں میں. وہ طاقتور لوگوں سے سوال کرنے میں نہیں ہچکچاتے، جہاں پہ ان سے پچھلے والے جو پرسنل ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ عزیز ان کو ہوتی ہیں. جین زی کو کمیونٹی کا انصاف زیادہ اہم لگتا ہے. یعنی میں اگر میلینیل سے ہوں تو مجھے اپنا آپ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. جین زی جو ہے اسے ماحول پسند ہے، اسے دوست پسند ہے. وہ اپنی لڑائی تو لڑے گا ہی، دوست کی بھی لڑائی لڑنے چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور امتیاز اور کرپشن جیسے موضوعات سب سے بلند آواز اسی نسل کی ہے. ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ جین زی مادی چیزوں سے زیادہ تجربات کو اہمیت دیتے ہیں. وہ قیمتی گاڑی یا بڑی جائیداد سے زیادہ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں گئے، کیا دیکھا، کس کے ساتھ وقت گزارا.
لیکن اسی کے ساتھ یہ نسل شدید معاشی دباؤ کا شکار بھی ہے، کیونکہ دنیا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور تعلیمی اخراجات نے ان کے خوابوں اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جین ایکس روایتی ڈھانچوں کو ماننے والے تھے، میلینیلز انہیں نرم انداز میں بدلنے کی خواہش رکھنے والے تھے، جبکہ جین زی پرانے ڈھانچوں کو توڑ کر ایک نئی دنیا بنانے کی کوشش کرنے والی نسل ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو صرف سوال نہیں کرتے بلکہ فوری جواب چاہتے ہیں۔ ان کے لیے سب کچھ ابھی اور یہی ہے، کل یا پرسوں نہیں۔ یوں اگر پوری تصویر کو ایک کینوس پہ رکھیں تو جین ایکس ہمیں ایک ایسی نسل دکھائی دیتی ہے جو صبر، روایتی ذمہ داری اور بتدریج ترقی پہ یقین رکھتی تھی، جو ابھی جین زی کے دادا لگتے ہیں۔ میلینیلز وہ نسل تھی جو نئے مواقع کو کھوجنے اور دنیا کے نقشے کو بدلنے کے خواب دیکھتی تھی، جو ابھی ان کے بڑے بھائی یا کزن بڑے لگتے ہیں۔ اور جین زی خوف اور بے خوف ہو کے سامنے آنے والی وہ نسل ہے جو نہ صرف سوال اٹھاتی ہے بلکہ فوری اور ٹھوس جواب بھی چاہتی ہے۔ جہاں پرانی نسلیں تبدیلی کو وقت کے ساتھ دیکھتی تھی، یہ نسل اسے اپنے ہاتھوں سے تیز کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ یہی فرق انہیں ایک ایسی طاقت میں ڈھالتا ہے جو نہ صرف سیاست، معیشت اور سماج کو نئے سانچے میں ڈھالنے کا عزم رکھتی ہے بلکہ اپنی ڈیجیٹل قوت کے بل پہ اس عزم کو عملی شکل بھی دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جین ایکس جین زی کو سمجھ پائیں گے؟ مشکل ہے۔ کیا میلینیلز جین زی کو رام کر پائیں گے؟ کوشش کرتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی۔ کیا جین زی ان کے کیے ہوئے اعمال یا کردار سے مستقبل کی راہ ہموار کر پائیں گے؟ یہ بھی مشکل ہے۔ لیکن کوئی بیچ کا راستہ ضرور نکالا جا سکتا۔ وہ کس طرح؟ ایک دوسرے کو عزت دے کے۔ آپ عزت دیں گے، ہاں، وہ ان لوگوں کی طرح آپ کو عزت شاید نہ دیں جو 90 کے دہائی کی پیداوار، جو تب کی نسل ہے، وہ ویسی نہ دیں، وہ ویسے آپ کو القابات نہ آپ کے لیے استعمال کریں، وہ ویسے آپ کو بڑا نہ تصور کریں، وہ ویسے آپ کی تکریم نہ کریں۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جہاں آبا کی روایات اور تھیں وہاں پہ آپ کی روایات اور ہیں، لیکن وہاں پہ اخلاق کا دامن اگر اس وجہ سے کوئی چھوڑ دے کہ میں نئی نسل کا ہوں، اب پرانی نسل کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور پرانی نسل میں کوئی ان کا مخالف بھی نہ ہو، تو یہ چیز تشویشناک ہو جائے گی۔ یہاں پہ تینوں نسلوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے، پرکھنے اور آگے بڑھنے کی تگودو کرنے کے لیے بیٹھ کے بات کرنے اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ جین زی کا اگلا کارنامہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔